السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الوضو، امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم کے بعد کتاب الوضو قائم کرتے ہیں، یعنی علم سیکھنا چاہیے اور یہ فرض ہے۔ تو کن چیزوں کا علم سیکھنا ہے؟ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الوضو بیان فرماتے ہیں، اور نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب اس لیے کتاب الوضو قائم کرتے ہیں۔ وضو سنت کے مطابق ہوگا تب ہی ہماری نماز درست ہوگی۔ اگر وضو ہی سنت کے مطابق نہیں ہے، وضو کے علم ہی نہیں ہے، تو پھر جو شرط ہے، جب شرط ناقص ہے ہماری، تو مشروط کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ تو وضو کی مسائل امام بخاری رحمہ اللہ نے 75 ابواب میں بیان کیے ہیں، یعنی کتاب الوضو میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 75 ذیلی عناوین ابواب قائم کیے ہیں۔ وضو کے مسائل اتنے زیادہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور کتاب الوضو میں امام بخاری رحمہ اللہ کل 113 احادیث لائے ہیں۔ مسلسل حدیث نمبر کے مطابق 135 سے لے کر 247 تک کتاب الوضو ہے، اور متعدد قرآن کریم کی آیات، صحابہ کرام کے آثار، معلقات وغیرہ وغیرہ امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں۔ کچھ ہم اختصار کے پیش نظر بیان کرتے ہیں۔ پہلا باب امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، باب ما جاء فی الوضو، وضو کے متعلق جو حدیث آئی ہے۔ تو اس کے فوراً بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ لکھتے ہیں، قال اللہ تعالی اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آیت کریمہ جس میں وضو کا ذکر ہے، اس کے فوراً بعد امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، قال ابو عبداللہ، یہ امام بخاری کی کنیت ہے، وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرض الوضو مرتن مرتن، کہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ وضو کے اعضاء کو ایک ایک بار دھونا یہ فرض ہے۔ وتوضأ ايضا مرتين مرتين وثلاثا، اور آپ علیہ السلام نے دو مرتبہ بھی اپنے وضو کے اعضاء کو دھویا ہے، اور 3 مرتبہ بھی، ولم یزد علی ثلاثین، اور 3 پر زیادہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ وکارہ اہل العلم الاسراف فی، اہل علم ائمہ محدثین نے ناپسند سمجھا ہے اس میں زیادتی کرنا، کہ آدمی 4 دفعہ دھو جائے، 5 دفعہ دھو جائے وضو کے کسی عضو کو، یہ مکروہ ہے۔ وَأَن يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تجاوز کریں، اور یہ بھی مکروہ ہے۔ حضرات گرامی، امام بخاری رحمہ اللہ نے آیت کریمہ کے فوراً بعد اپنی طرف سے کتنی پیاری کئی احادیث کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ائمہ محدثین کی تشریحات بہت زیادہ احادیث کے ساتھ ہیں۔ کوئی نوجوان اٹھے اور جو محدثین نے خود ہی حدیث کی شرح کی ہے وہ الگ مرتب کر دے۔ صحیح بخاری میں ماشاءاللہ بہت مقامات پر امام بخاری نے خود ہی وضاحت کر دی ہے، حدیث کا معنی وہ بیان کر دیا ہے، یا کسی محدث کا قول نقل کر دیا ہے۔ اسی طرح تمام محدثین نے ہی بہت کچھ بیان کیا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ بری پڑی ہے، مسند ابی عوانہ بری پڑی ہے، لمبے لمبے ابواب ہیں۔ امام ابن حبان نے کتنا کچھ بیان کر دیا ہے اپنے صحیح ابن حبان کے اندر اپنی طرف سے۔ تو یہ چیزیں ابھی تک جمع نہیں ہو سکیں۔ کسی ایک حدیث کی کتاب کو منتخب کیا جائے اور اس پہ محدثین نے جو اپنی طرف سے شرح یا وضاحت بیان کی ہے ان کو مرتب کر دیا جائے، تو یہ بہت قیمتی کتاب ہوگی۔
کوئی نوجوان جو ارادہ کرے ہم سے رابطہ کرے، ہم اس کی بھرپور رہنمائی کریں گے اور ہم اس کو شائع بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسرا باب قائم کیا ہے، باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی یہ شرط ہے۔ سبحان اللہ، وضو ہے تو نماز ہے، وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے۔ پھر وضو کی فضیلت پر احادیث، وضو کب ٹوٹتا ہے وہ احادیث بیان فرمائے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ شک کی بنا پہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ سبحان اللہ، چہرہ دھونے کا جب مسئلہ آیا حدیثوں میں، 140 نمبر حدیث ہے، اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب غسل الوجہ بالیدین، چہرے کو دونوں ہاتھوں سے دھونا ہے، ایک ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے، من غرفۃ واحدہ، ایک چلو سے۔ ایک چلو تب بنے گا جب ہم دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو ملائیں گے، ہاتھوں کو کھول دیں گے اور ہتھیلیوں کو نیچے سے ملا لیں گے، اوپر سے کھول دیں گے تو یہ ایک ہمارا چلو بن جائے گا۔ جب اس میں پانی بھریں گے تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے ہی چہرے کو دھویا جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض ایک سے ہی دھو رہے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ سے، وہ سنت کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے بیت الخلاء میں جانے کے آداب، قضاء حاجت کے آداب وغیرہ وہ بھی بیان فرمائے ہیں۔ مثلا حدیث نمبر 144 ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ پیشاب کرتے وقت بیت اللہ کی طرف نہ چہرہ کرنا ہے نہ ہی کمر کرنی ہے۔ اس طرح اور بھی احادیث کتاب الوضو میں قضاء حاجت کے آداب کی احادیث لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ استنجا کرتے وقت دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا، یہ حدیث 153 نمبر پہ لائے ہیں۔ اسی طرح اپنے شرمگاہ کو پیشاب کرتے وقت دائیں ہاتھ سے نہیں پکڑنا، یہ حدیث نمبر 154 لائے ہیں 54۔ پانی سے استنجا کرنا درست ہے، اس طرح ڈیلوں سے بھی استنجا کرنا درست ہے، ڈیلوں سے استنجا کرنے کی حدیث 155 نمبر لائے ہیں۔ لید، گوبر وغیرہ سے استنجا کرنا منع ہے، یہ 156 نمبر حدیث لائے ہیں۔ پھر 157 سے وضو کے دوبارہ مسائل شروع ہو گئے ہیں۔ مثلا 157 نمبر حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے، توضأ النبی مرتن مرتن، یہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ ایک ایک بار وضو کے اعضاء کو دھویا جائے تو یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب انسان کو پتہ ہے کہ اب میرے اعضاء ایک دفعہ دھونے سے تر ہو گئے ہیں، کوئی خشک نہیں رہا، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اگلا باب 158 نمبر حدیث پر قائم کیا ہے، باب الوضوء مرتين مرتين، وضو کے اعضاء کو دو مرتبہ دھونا، یہ بھی عبداللہ بن زید کی حدیث لائے ہیں، تو یہ بھی ثابت ہے۔ اس طرح اگلی حدیثیں 159 160 نمبر حدیث، تین مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھونا بھی ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک ایک مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے وضو کا، کہ وضو میں کولی کرنا ہے، اس پر حدیثیں، ایڑیوں کو دھونا ہے۔ اللہ اکبر۔ ویل للعقاب من النار کی وعید، کہ یہ چونکہ عموماً غفلت ہو جاتی ہے، جلد بازی میں یا عدم توجہ کی وجہ سے ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، امکان ہے، اور صحابہ کرام کی کچھ ایڑیاں خشک رہی تھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً یہ حدیث ارشاد فرما دی اونچی آواز سے، ویل للعقاب من النار۔ سبحان اللہ۔ وضو کے اعضاء میں سے ناخن کے برابر بھی کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے، ہمیں یہ وضو ایک بہت بڑی عبادت ہے، پاکی کا ذریعہ ہے، نماز کے لیے یہ شرط ہے، ہمیں کتاب الوضو کا ڈٹ کر مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شیخ محترم وقت دے دیں، ان کی رہنمائی میں پڑھی جائے، ان سے پڑھی جائے باقاعدہ۔ اگر کوئی قریب شیخ نہیں ہے، اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، کتنے شیوخ سے
آپ گھر بیٹھے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی بڑے شیخ سے رابطہ کریں، ان سے اس کتاب کو پڑھیں، کتاب الوضو کو، تاکہ ہمیں ایک ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لگ جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت زیادہ مسائل اس مبارک کتاب الوضو میں بیان فرمائے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے اور دین کو ڈٹ کر پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہم مجرم ٹھہریں گے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنے دین کی خدمت کے لیے، ہمیں کچھ تھوڑا بہت علم بھی دے دیا، پھر ہم نے سستی کی، علم کو نہ ڈٹ کر خود پڑھا، نہ آگے اس کی ترویج کی، تو شاید قیامت کو اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوں، اللہ تعالی ہمیں کامیاب نہ کریں۔ تو کامیابی کا ذریعہ سب سے پہلے ہم خود علم کو حاصل کریں اچھی طرح محنت کے ساتھ، جیسے محدثین نے محنت کی، صحابہ کرام نے محنت کی، ان جیسی ہم محنت کریں، پھر اس پر عمل ہم کریں، پھر اس کو عام کرنے میں اچھا اپنا کردار ادا کریں، کتابیں لکھیں، تعلیم عام کریں، تدریس کریں، پڑھائیں، جیسے بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ تو سسٹم ہی سارا تبدیل ہو گیا ہے۔ آپ ایک موضوع کی تیاری کریں، اس پر دروس دیں، نیٹ کے اوپر 100% صحیح درست اپنے دروس تیار کریں، اساتذہ کی رہنمائی میں چیک کروائیں، کتاب لکھیں، کتاب کو نیٹ پر شیئر کریں، PDF لانچ کر دیں، یونیکوڈ میں لانچ کر دیں، فیس بک پہ چڑھا دیں، دنیا فائدہ اٹھائے گی۔ اس پر ہم نے جو تصنیف و تحقیق کا دورہ 3 ماہ کا لاہور میں کروایا تھا اپنے ادارہ میں، اس میں ہم نے اس پر 150 سے زائد لیکچر دیے ہیں تصنیف و تحقیق کے شعبہ میں۔ یہ کتنا آسان اور کتنا مبارک فن ہے کہ جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو میری بھائیوں سے گزارش ہے، وہ YouTube ہمارا چینل ابن حنبل اوپن یونیورسٹی میں پلے لسٹ میں جب جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ ہمارے 200 کے قریب لیکچر تصنیف و تحقیق پر آپ کو ملیں گے، وہ سنیں، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ دنوں میں کتاب الوضو صحیح بخاری کا اختصار صرف اردو ترجمہ وہ بھی ہم پبلک کے لیے شائع کریں گے۔ اس طرح میرا یہ ذہن ہے کہ پوری صحیح بخاری کی جتنے بھی کتابیں ہیں ان کو مختصر کر کے الگ الگ ہم نے اردو میں شائع کرنا ہے، تاکہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے دوست بزرگ جو پبلک ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں زیادہ، وہ یہ عام فہم احادیث مبارکہ پڑھیں تو اور اپنا وضو، عبادات، معاملات قرآن و سنت کے مطابق کر لیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔